السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ انواریہ حیدرآباد، انواریہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر نصفی، تفسیر مدارک کے دروس کا یہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ صاد کے 44 آیات بینات کی تلاوت، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح آپ نے سماعت فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 45 سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا عَبْدَنَا مَكِّيٌّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فَمَنْ جَمَعَ فَإِبْرَاهِيمُ وَمَنْ بَعْدَهُ عَطْفُ بَيَانٍ لِعِبَادَنَا وَمَنْ وَحَّدَ فإبراهيم عليه السلام وحده عطف بيان له ثم عطف ذريته على عبدنا ولما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت فقيل في كل عمل هذا مما عملت أيديهم وإن كان عملا لا تتأتى فيه المباشرة بالأيدي أو كان العمال جذما لا أيدي لهم وعلى هذا ورد قوله أولي الأيدي والأبصار أي أولي الأعمال والفكر كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة ولا يجاهدون في الله ولا يتفكرون أفكار ذوي الديانات في حكم الزمنا الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم والمسلوب العقول الذين لا استبصار لهم أو فيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله ولا من المستبصرين في دين الله وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما إنا أخلصناهم جعلناهم لنا خالصين بخصلة خالصة لا شوب فيها ذكر الدار ذكرى في محل النصب أو الرفع بإضمار أعني أو هي أو الجر على البدل من خالصة والمعنى إنا أخلصناهم بذكر الدار والدار هنا الدار الآخرة يعني جعلناهم لنا خالصين بأن جعلناهم يذكرون الناس الدار الآخرة ويزهدونهم في الدنيا كما هو ديدن الأنبياء عليهم السلام أو معناه أنهم يكثرون ذكر الآخرة والرجوع إلى الله وينسون ذكر الدنيا بخالصة ذكر على الإضافة مدني وهي من إضافة الشيء إلى ما يبينه لأن الخالصة تكون ذكرى وغير ذكرى وذكرى مصدر ومضاف إلى المفعول أي بأن خلص ذكر الدار وقيل خالصة بمعنى خلوص فهي مضافة إلى الفاعل أي بأن خلصت لهم ذكر الدار على أنهم لا يشوبون ذكر الدار بهم آخر إنما همهم ذكر الدار لا غير وقيل ذكر الدار الثناء الجميل في الدنيا وهذا شيء قد أخلصهم به فليس يذكر غيرهم في الدنيا بمثل ما يذكرون به يقضيه قوله وجعلنا لهم لسان صدق عليا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار المختارين من بين أبناء جنسهم الأخيار جمع خير أو خير على التخفيف كأموات في جمع ميت أو ميت واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار كأن حرف التعريف دخل على يسع وكل التنوين عوض من المضاف إليه أي وكلهم هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب
أي هذا شرف وذكر جميل يذكرون به أبدا وإن لهم مع ذلك لحسن مرجع، يعني يذكرون في الدنيا بالجميل ويرجعون في الآخرة إلى مغفرة رب جليل. ثم بين كيفية حسن ذلك المرجع فقال: جنات عدن بدل من حسن مآب مفتحة حال من جنات لأنها معرفة لإضافتها إلى عدن وهو علم، والعامل فيها ما في للمتقين من معنى الفعل. لهم الأبواب، ارتفاع الأبواب بأنها فاعل مفتحة والعائد محذوف. ارتفاع الأبواب بأنها فاعل مفتحة والعائد محذوف أي مفتحة لهم الأبواب منها، فحذف كما حذف في قوله فإن الجحيم هي المأوى أي لهم أو أبوابها، إلا أن الأول أجود، أو هي بدل من الضمير في مفتحة وهو ضمير الجنات تقديره مفتحة هي الأبواب وهو من بدل الاشتمال. متكئين حال من المجرور في لهم، والعامل مفتحة فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب أي وشراب كثير، فحذف اكتفاء بالأول. وعندهم قاصرات الطرف قصرن طرفهن على أزواجهن أتراب لدات أسنانهن كأسنانهم لأن التحاب بين الأقران أثبت، وكأن اللدات سمين أترابا لأن التراب مسهن في وقت واحد. هذا ما توعدون، وبالياء مكي وأبو عمرو ليوم الحساب أي ليوم تجزى كل نفس بما عملت. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد من انقطاع، والجملة حال من الرزق والعامل الإشارة. هذا خبر والمبتدأ محذوف أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر. وإن للطاغين لشر مآب مرجع. قرآن کریم کی آیات بینات کو آپ نے سماعت کیا اور عبارت آپ نے سماعت کی، تفسیر کی عبارت کو مکمل آپ نے سماعت کیا. تو اب یہاں سے ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے، اس کو توجہ سے سماعت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے: وذکر، اور اے محبوب آپ یاد کیجئے، عبادنا ہمارے خاص بندوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی اور ہمارے بندے کہا تو اس سے اختصاص کے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو عبدنا اور عبادنا اور عبدی جب بولا جاتا ہے تو میرا بندہ یعنی میرا خاص بندہ، ہمارے خاص بندے، یہ معنی اس کے کیے جاتے ہیں. وذکر عبادنا، آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے ہمارے خاص بندوں کو. عبدنا واحد کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، مکی قاری نے عبدنا پڑھا ہے. تو دو قراتیں اس آیت مبارکہ میں ہیں. عبادنا جمع کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور ایک قرات مکی قاری کی ہے جو عبدنا ہے. ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ہمارے بندوں کو، ہمارے خاص بندوں کو یاد کیجئے. کون ہے وہ خاص بندے؟ یہ عبادنا مبدل منہ بنے گا اور اس کے بعد آنے والا اس کا بدل ہوگا، یا عبادنا مبدل منہ ہوگا اس کے بعد آنے والا اس کا عطف بیان ہوگا. یعنی عبادنا کون ہے؟ وہ عبد کون ہے؟ ابراہیم، ہمارے خاص بندے یعنی وہ حضرت ابراہیم ہیں اور اسحاق ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں. فمن جمع فابراہیم ومن بعدہ عطف بیان. تو علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جن قراء نے جمع کے ساتھ پڑھا ہے یعنی عبادنا، فمن جمع جس نے بھی جمع کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی کس کو جمع کے ساتھ پڑھا ہے؟ عبادنا پڑھا ہے. تو ان کے اعتبار سے ابراہیم اور ان کے بعد یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے بعد اسحاق و یعقوب، تو لفظ ابراہیم اور لفظ ابراہیم کے بعد لفظ اسحاق و یعقوب، یہ سارے کیا بنیں گے؟ عطف بیان. فابراہیم، ابراہیم اور ومن بعدہ اور جو ان کے بعد ہیں، عطف بیان، وہ سب عطف بیان بنیں گے. عطف بیان کس کو کہتے ہیں؟ تابع غیر صفت یوضح متبوعہ. عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو صفت نہیں ہوتا ہے
یعنی ایسا لفظ نہیں ہوتا جو صفتی معنی پر دلالت کرے، لیکن وہ اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ عطف بیان جو ہے اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ تو مطبوع کیا ہے اس کا؟ عبادنا، یاد کیجئے ہمارے خاص بندوں کو، یہ مطبوع ہے۔ اور یہ عبادنا کی وضاحت کون کر رہے ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوبہ۔ تو یہ عطف بیان ہے۔ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ صفات بھی نہیں ہیں، یعنی صفت مشبہہ کے صیغے نہیں ہیں، صفتی معنی پر دلالت کرنے والے الفاظ یہ نہیں ہیں، کیونکہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب یہ اعلام ہیں، یہ علم ہیں، یہ نام اسما ہیں۔ یہ تو جو اسم اور علم ہوتا ہے وہ صفت نہیں ہوتا، اور جو صفت ہوتا ہے وہ علم نہیں ہوتا۔ تو عطف بیان کس کو کہتے ہیں؟ تابع غیر صفت یوضح متبوعہ۔ عطف بیان ایسا تابع ہوتا ہے جو صفت نہیں ہوتا لیکن اپنے مطبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ تو جنہوں نے عبادنا جمع کے ساتھ پڑھا تو ان کے اعتبار سے ابراہیم اور ابراہیم کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ عطف بیان ہیں عبادنا کے لیے، عبادنا کے لیے۔ ومن وحد، اور جنہوں نے عبادنا کو عبدنا پڑھا ہے، فابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم کا جو لفظ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو لفظ ہے وحدہ، یہ صرف تنہا یہ عطف بیان لہو، عبدنا کا عطف بیان ہوگا، کیونکہ عبدنا مبین جو ہے واحد ہوگا تو اس کا بیان بھی واحد ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مبین واحد ہو اور اس کا بیان جو ہے جمع کی شکل میں آئے، مجموعے کے شکل میں آئے۔ تو جب مبین جو ہے واحد ہوگا تو بیان بھی واحد ہوگا۔ تو عبادنا پڑھیں گے تو ابراہیم و اسحاق و یعقوب یہ سارے مل کے بیان ہوں گے، عطف بیان ہوں گے۔ عبدنا پڑھیں گے تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا عطف بیان ہوں گے۔ ثم عطف ذریتہ علی عبدنا، پھر جو ہے و اسحاق و یعقوب کا عطف ہوگا کس پر؟ عبدنا پہ ہوگا۔ تو وذکر، آپ یاد کیجئے ہمارے خاص بندے ابراہیم کو، اور یاد کیجئے اسحاق و یعقوب کو۔ یہاں بھی یہ بھی سمجھیے آپ، اسحاق کا عطف جو ہے ابراہیم پہ نہیں ہوں گا، اسحاق اور یعقوب کا عطف، اسحاق کا عطف ہوگا عبدنا پہ، عبدہ پہ۔ تو آپ یاد کیجئے ہمارے خاص بندے ابراہیم کو، اور آپ یاد کیجئے اسحاق اور یعقوب کو۔ تو ثم عطف ذریتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا عطف کیا علی عبدنا پر۔ تو عبدنا پر عطف کیا جائے گا، اور ترجمہ یہ ہوگا وذکر، آپ یاد کیجئے ہمارے بندے کو، ہمارے بندے خاص ابراہیم کو، اور یاد کیجئے اسحاق اور یعقوب کو۔ یہ تراکیب کے فرق سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ ویسا بنائیں گے، ایسا بنائیں گے، ویسا بنائیں گے تو معنی الگ ہوں گے، ایسا بنائیں گے تو معنی الگ ہوں گے۔ ترکیب تبدیل ہوتی ہے تو پھر معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ وَلَمَّا كَانَتْ أَكْثَرُ الْأَعْمَالِ تُبَاشَرُ بِالْأَيْدِي غُلِّبَتْ فَقِيلَ فِي كُلِّ عَمَلٍ۔ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہے وَلَمَّا كَانَتْ أَكْثَرُ الْأَعْمَالِ، جب اکثر اعمال، اکثر کام ہوتے ہیں، کانت تباشرو، کیے جاتے ہیں، بالایدی، ہاتھوں سے، اکثر کاموں کو لوگ ہاتھوں سے کرتے ہیں، غلبت، تو ہر کام میں ہاتھوں کو غلبہ دے دیا گیا ہے۔ آدمی اکثر کام ہاتھ سے کرتا ہے، لیکن ہاتھ سے کرنے کی وجہ سے سارے کام ہاتھ سے نہیں کرتا، اکثر کام ہاتھ سے کرتا ہے، لیکن سارے کاموں کے بارے میں ہاتھ کا لفظ ذکر کر دیا گیا، غلبت، ایدی کو غلبہ دے دیا گیا۔ فقیل فی کل عمل، اور لغت میں اس طرح کہا جاتا ہے، اس طرح کہا گیا ہے ہر عمل کے بارے میں، ھذا مما عملت ایدیہم۔ ایک آدمی جو ہے اپنی زبان سے بولی ہوئی چیز کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، ہاں کوئی آدمی کسی اور چیز کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، ہر جگہ اس کے ہاتھ بذات خود جو ہے اس کے قصوروار نہیں ہوتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے ھذا مما عملت ایدیہم، یہ اس وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں کی کرتوت ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاں مما کسبت آتا ہے، مما عملت آتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد ظاہر ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے لوگوں کے ہاتھوں نے جو کام کیے، اور ان کے ہاتھوں سے جو کرتوت عمل میں کرتوت انہوں نے جو کرتوتیں کیے اس کی وجہ سے یہ معاملات ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہر عمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے، ان اپنے ہاتھوں سے یہ کام، اردو میں بھی جو ہے آپ طلبہ جو ہے اس پہ توجہ کریں، اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر لیا بولتے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ کام کر لیا ان بولتے۔ تو ھذا مما عملت ایدیہم اس طرح کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ عَمَلًا لَا تَتَأَتَّى فِيهِ الْمُبَاشَرَةُ بِالْأَيْدِي، وَإِن كَانَ عَمَلًا، اگرچہ کہ وہ ہو عملاً، ایسا عمل، کانا میں ہوا ضمیر جائے گی عمل کی طرف، اور یہ عمل جو ہے اس کی خبر بنے، کانا کیا ہو، کانا کی ہوا ضمیر اس کا اسم، اور دوسرا جو عمل آ رہا ہے اس کی خبر۔ وَإِن كَانَ، اگرچہ کہ وہ ہو، یعنی وہ عمل ہو،
अमलन ऐसा अमल ला ततअत्ता फीही मुबाशरतु बिल ऐदी, जिसमें हाथ से काम नहीं किया जाता, यानी हाथ से जो काम नहीं किया जाता ऐसा भी काम अगर हो तो तब भी जो है ये कहा जाता है हाज़ा मिम्मा अमिलत ऐदीहिम औ कान अल उम्मालु जुज़मन ला ऐदिय लहुम। या कभी ऐसा होता है कि काम करने वाले तो हाथ कटे हुए होते हैं, उनके हाथ ही नहीं होते। अब ये जुज़मन देखिए, ये जो है जुज़म की जमा है, सिफती माना जज़मा यज्जिमु, जज़ीमा यज्जमु, बाब समिया से भी आता है, जज़ीमा यज्जमु के माना में जज़ीमा यज्जमु से भी आता है, यानी उंगली कटा हुआ होना, हाथ कटा हुआ होना। तो जुज़म जो है उसकी जमा है। तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कानल उम्मालु जुज़मन ला ऐदिय लहुम, बाज़ काम करने वाले ऐसे होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करते हैं। ला ऐदिय लहुम, उनके हाथ नहीं होते। हाथ न होने के बावजूद उनके बारे में, हाथ कटा हुआ आदमी है लेकिन उसके बारे में बोलते हैं ये अपने हाथों से कर लिया उन ये काम, हाथ है इतने तो हाथों से कैसा करेंगे। तो हर काम के बारे में हाथों का लफ्ज़ ये जिक्र किया जाता है, अपने हाथों से ये काम कर लिया है। वो अला हादा वरद क़ौलुहु। अब ये तमहीद अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्यों जिक्र किए, ये आयत करीमा की तशरीह करने के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए महबूब हमारे ख़ास बंदों को याद कीजिए जो इब्राहीम और इसहाक़ और याकूब हैं, उलिल ऐदी वल अबसार, जो हाथों वाले हैं और बसारतों वाले हैं, हाथ वाले हैं बसारतों वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने हाथों वाला उनको क्यों कहा, क्योंकि हर अमल बंदे का जो है हाथ से होता है, क्योंकि हर अमल तो नहीं होता, अक्सर अमल होते हैं लेकिन हाथों को गलबा दे दिया गया और हर अमल की निस्बत हाथों की तरफ कर दी गई। वअला हाज़ा वरदा क़ौलुहु उलिल ऐदी वल अबसार, यानी उलिल ऐदी वल अबसार का माना क्या है, हाथों वाले और बसारतों वाले हैं, का मतलब उलिल आमाली, हाथों वाले हैं यानी काम करने वाले, उलिल आमाली अमल वाले बंदे हैं। वल फिक्री, और अबसार का मतलब फिक्र करने वाले, गौर व फिक्र करने वाले, अमल करने वाले हमारे ख़ास बंदों इब्राहीम याकूब और इसहाक़ को आप याद कीजिए अलैहिमुस्सलाम। कान्नल्लज़ीना ला यअमलूना अअमालल आखिरती वला युजाहिदूना फिल्लाहि वला यतफक्करूना अफ़कार ज़वी दियानति फ़ी हुक्मिज़ ज़मना। अब अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास तौर पे ये सिफत जिक्र की कि वो हाथ वाले हैं और फ़िक्र वाले हैं, आमाल वाले हैं और फ़िक्र व अफ़कार वाले हैं, फ़िक्र वाले हैं। तो क्या मतलब है, नबी अंबिया के अलावा मोमिनीन के अलावा क्या कोई फ़िक्र वाले, कोई हाथ वाले नहीं हैं? तो अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं कि अन्नल्लज़ीना ला यअमलूना, गोया कि वो लोग जो आखिरत के अमाल नहीं करते, आखिरत के एतबार से जो अमल करना है वो काम नहीं करते, वला युजाहिदूना फिल्लाह, और अल्लाह के राह में कोई मुजाहदा नहीं करते, मशक्क़तों को बर्दाश्त नहीं करते, वला यतफक्करूना अफ़कार ज़वी दियानात, और दीनदार लोग जिस तरह सोचते हैं उस तरह नहीं सोचते, दीन के मुताबिक नहीं सोचते, फ़ी हुक्मि ज़मना, ऐसे लोग अपाहिजों के हुक्म में हैं, यानी बिल्कुल वो लंगड़े लुल्ले माजूर हैं, अपाहिज है और कोई काम वो नहीं कर सकते। अल्लज़ीना ला यक़दिरूना अला इअमाली जवारिहिम, ऐसे अपाहिज जो ताकत ही नहीं रखते कि अपने आज़ा को, जवारिह यानी जिनसे हाथ पैर वगैरह को जवारिह कहा जाता है, यानी आदमी अपने आज़ाए जवारिह को काम में लाता है। तो अल्लज़ीना ला यक़दिरूना, जो अपाहिज लोग होते हैं वो ताकत नहीं रखते अपने जवारिह को काम पे लाने की, काम उससे कराने की ताकत वो नहीं रखते, तो इस तरह उनको शुमार किया गया है। वल मसलूबी अल उक़ूल, और जिनकी अक़लों को सल्ब कर लिया गया है, अल्लज़ीना ला इस्तिबसार लहुम, और अक़लों को सल्ब करने की वजह से, छीन लेने की वजह से, अक़लों को उनसे अलग कर देने की वजह से अब ना उनके अंदर कोई बसारत है, ना कोई बसीरत है, ना कोई फ़िक्र है, ना गौर व फ़िक्र का कोई मादा है, वो गौर व फ़िक्र नहीं कर सकते हैं। औ फ़ीहि तारीज़ुन बिकुल्लि मन लम यकुम मिन उम्मालिल्लाहि वला मिनल मुस्तबसिरीन फ़ी दीनिल्लाहि, या इसमें तारीज़ है, इशारा है, यानी उस बंदे को तंबीह करना है, तारीज़ करना है, बिकुल्लि मन, हर ऐसे आदमी को, लम यकुम मिन उम्मालिल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करने वाला ना हो, वला मिनल मुस्तबसिरीन फ़ी दीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन के बारे में गौर व फ़िक्र करने वाला ना हो, दीन पर अमल करने वाला, दीन के बारे में गौर व फ़िक्र करने वाला जो कोई नहीं है उसको तंबीह की जा रही है कि अगर तू दीन में काम करने वाला, अमल करने वाला नहीं है तो गोया कि तेरे हाथ ही नहीं है, अगर तू दीन में गौर व फ़िक्र करने वाला नहीं है तो गोया कि तेरे पास अकल ही नहीं है, ये उनको तंबीह की जा रही है। वह तौबीख़ुन, और डांटा जा रहा है, अला तरकीहिमुल मुजाहदत व तअम्मुला, उनके छोड़ने पर, मुजाहदा मेहनत व मशक्क़त को और गौर व फ़िक्र को। अल्लाह ताला ने बंदों को हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आज़ाए जवारिह दिए हैं कि वो दीन के मामले में मेहनतें करें, और उनको अक़ल अल्लाह ताला ने दी है वो दीन के बारे में गौर व फ़िक्र करें। तो वो जो मशक्क़त और मेहनत मशक्क़त को छोड़े हुए हैं और गौर व फ़िक्र को छोड़े हुए हैं, उस पर उनको डांटा जा रहा है। मा कौनिहिम मुतमक्किनीन मिनहुमा, बावजूद ये कि वो मुतमक्किनीन मिनहुमा, यानी इस बात की ताकत रखते हैं
ان کو مجاہدہ کرنے کی بھی طاقت ہے، تعامل کرنے کی بھی طاقت ہے، غور و فکر کرنے کی بھی طاقت ہے، اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے دین کے معاملے میں کام کرنے کی بھی طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے اس چیز کو چھوڑنے پر ان کو ڈانٹا جا رہا ہے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار۔ اب اللہ فرماتا ہے بے شک یہ جو بندے ہیں، بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ان کو خالص کر لیا۔ جعلناہم لنا خالصین، ہم نے ان کو اپنے خالص بندے بنا لیا ہے، وہ ہمارے خالص بندے ہیں، یعنی ان کی عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ان کے اخلاص میں، للہیت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بس وہ ہمارے بندے ہیں۔ بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو خالص کر دیا۔ کیسا خالص کر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے بخالصۃ، ایک عادت کے ذریعے، ایک عادت ہم نے ان کے اندر رکھ دی۔ کہ کیا عادت ہے؟ ذکر الدار، کہ ہر وقت وہ آخرت کی یاد کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو ہمارے لیے خالص بنا لیا ہے، وہ ہمارے مخلص بندے ہیں، خالص بندے ہیں، خلوص ہے ان کی طبیعتوں میں۔ ہم نے ان کو ایسی عادت کے ساتھ خالص بنایا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ بخصلۃ خالصۃ، خالصہ یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے بخصلہ، یعنی ایک خالص عادت کے ساتھ ہم نے ان کو خاص کر دیا ہے۔ لا شعب فیہا، جس میں کوئی آمیزش اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ ذکر الدار، وہ کیا ہے؟ وہ عادت آخرت کی یاد کرنا۔ اب پھر علامہ نصفی اپنی عادت کے مطابق اب اعراب پہ بحث کر رہے ہیں۔ اب وہ اعراب کا سن لیں آپ۔ ذکر الدار، ذکر فی محل نصبی، ایک اعراب، ایک ترکیب اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حالت نصبی میں ہو۔ کس بنیاد پر؟ آنی کی بنیاد پر، یعنی یہ آنی جو فعل ہے، فعل محذوف، اس کا مفعول بھی ہے۔ ہاں، آنی فعل محذوف کا مفعول بھی ہے، اس بنیاد پر ذکر الدار یا مفعول بھی ہونے کی بنیاد پر حالت نصبی میں اور منصوب ہوگا۔ یعنی کیا مطلب ہوگا؟ انا اخلصناہم، بے شک ہم نے ان کو خالص بنا لیا ہے، بخالصۃ، ایک خالص عادت کے ساتھ۔ میری مراد اس سے آخرت کی یاد ہے، آنی ذکر الدار، یہ معنی ہوں گے۔ اب الرفعی، یہ محل رفع میں ہے، حالت رفعی میں ہے، تو حالت رفعی میں ہوگا تو کیسا ہوگا؟ او ہی ذکر الدار، بے شک ہم نے ان کو ایک خالص عادت کے ساتھ خالص بنا لیا ہے۔ وہیا، اور وہ عادت کیا ہے؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد ہے۔ تو ہیا محذوف مانیں گے تو ذکر الدار خبر ہونے کی وجہ سے حالت رفعی میں ہوگا۔ آنی محذوف مانیں گے، ذکر الدار مفعول بھی ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہوگا۔ اب الجر علی البدل، یا آپ بدل کی بنیاد پر اس کو مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں، حالت جری میں بھی اس کو پڑھ سکتے، حالت جری میں بھی یہ ہو سکتا ہے بدل کی بنیاد پر۔ کس کا بدل؟ بخالصۃ، ہم نے ان کو خاص کر دیا ایک خالص عادت کے ساتھ۔ وہ عادت کیا ہے؟ ذکر الدار، آخرت کی یاد ہے، جیسے جو پہلا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ تو خالصہ مبدل منہ، ذکر الدار اس کا بدل، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو اب الجری یا حالت جری میں ہے، علی البدلی، بدل ہونے کی بنا پر، من خالصۃ، خالصہ سے۔ تو تین اعراب آپ نے ذکر الدار کے سماعت کیے۔ آنی کی محذوف ہونے کی بنا پر یہ مفعول بھی ہو کر منصوب ہو سکتا ہے، یا ہیا محذوف ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع، حالت رفعی میں خبر ہونے کی وجہ سے یہ حالت رفعی میں مرفوع ہوگا، یا جو ہے اگر خالصہ مبدل منہ سے اس کو بدل بنائیں گے تو ایسی صورت میں یہ مجرور ہوگا۔ والمعنی، اور معنی کیا ہوں گے؟ انا اخلصناہم بذکر الدار، تو جب بدل بنائیں گے تو بدل مین ہو جائے گا، بدل مقصود ہو جائے گا کلام میں، تو معنی کیا ہو جائیں گے؟ بے شک ہم نے ان کو آخرت کی یاد کے ساتھ خاص کر دیا، خلاص یہ معنی ہو جائیں گے۔ والدار ہونا، اب آخرت کا ذکر الدار، گھر کی یاد، ذکر الدار کا مطلب گھر کی یاد، تو دار کا مطلب کیا ہے؟ والدار ہونا، دار سے یہاں پہ مراد الدار الاخرہ، آخرت کا گھر ہے۔ یعنی جعلناہم لنا خالصین، یعنی ہم نے ان کو ہمارے لیے خالص بنا دیا۔ کیسا بنا دیا؟ بین جعلناہم، اس طور پر کہ ہم نے ان کو بنا دیا ہے، یذکرون الناس الدار الاخرہ، کہ وہ ہر وقت لوگوں کو آخرت کے گھر کی یاد دلاتے ہیں۔ یذکرون، وہ یاد دلاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، الدار الاخرۃ، آخرت کے گھر کی۔ ویزہدونہم فی الدنیا، اور وہ ان کو بے رغبت کرتے رہتے ہیں دنیا سے، دنیا میں ان کو زاہد بنا دیتے ہیں، دنیا سے ان کو اعراض کرنے والا، ان کو بے رغبت کرنے، دنیا سے ان کی رغبت کو ختم کرتے ہیں، تزہد کی زندگی کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ کما ہوا دیدن الانبیاء علیہم السلام، جس طرح کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی عادت مبارکہ ہے۔ دیدن یہ لفظ، اس کے معنی آتے ہیں عادت، سنت، دأب، تو دیدن کے معنی عادت،
جس طرح کہ یہ انبیاء کرام علیہم کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں لوگوں کو زاہد بنا دیتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں بے رغبت کر دیتے ہیں۔ او معنی ہو، یا اس کے معنی کیا ہے، انہم یکثرون ذکر الآخرۃ والرجوع الی اللہ، یا یہ معنی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے ہیں، یکثرون وہ کثرت سے کرتے ہیں، ذکر الآخرتی آخرت کا تذکرہ، والرجوع صرف آخرت کا تذکرہ ہی نہیں بلکہ والرجوع رجوع کا ہونے کا تذکرہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، آخرت کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَيَنْسَوْنَ ذِكْرَ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ بخالصۃ ذکرہ، یا اور ایک ترکیب چوتھی، یعنی یہ تو ذکر دار خالصتن ذکر دار یہ تو پڑھا گیا، دوسرا اور یہ بھی پڑھا گیا بخالصۃ ذکرہ، خالصہ کو مضاف بنا کر ذکر دار یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر خالصہ کا مضاف الیہ ہوگا، علی الاضافتی اضافت کی بنیاد پر۔ مدنی قاری نے اس کو اضافت کی بنیاد پر بخالصۃ ذکر دار پڑھا ہے۔ وہی من اضافت الشیء الی ما یبینہ، اب اس صورت میں خالصہ کا مطلب، اب آپ نے اوپر سنا خالصہ کیا چیز ہے، ذکر دار ہے، ذکر دار کیا ہے، خالصہ ہے، تو اضافت الشیء وہی من اضافت الشیء الی ما یبینہ، یعنی یہ جو ہے کسی چیز کی اضافت کرنا اس چیز کی طرف جو اس کو وضاحت واضح کرنے والی ہے۔ ہم اس کو عام طور پہ اضافت بیانیہ کہتے ہیں، اضافت بیانیہ، جس طرح آپ لوگ پڑھتے ہیں من بیانیہ، من جو ہے بیانیہ ہوتا ہے، وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی اضافت بھی وضاحت کے لیے کی جاتی ہے۔ تو خالصہ کیا چیز ہے اس کی وضاحت کے لیے ذکر دار کی طرف اس کو مضاف بنایا گیا، یعنی آخرت کے گھر کی یاد کی خالص عادت۔ تو خالص عادت، وہ کیا خالص عادت ہے، پیور عادت ہے، بغیر کسی چیز کی ملاوٹ کے عادت ہے، کچھ اس میں ملا ہوا نہیں ہے، ایسی پیور عادت کیا ہے، وہ آخرت کو یاد کرنے کی عادت ہے۔ تو آخرت کو یاد کرنے کی طرف خالصہ کی جو اضافت کی گئی ہے اس کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں، جس میں مضاف الیہ مضاف کی وضاحت کرتا ہے، من اضافت الشیء الی ما یبینہ، لأن الخالصۃ تکون ذکرہ وغیر ذکرہ، کیونکہ خالصہ جو عادت خالصہ ہے وہ ذکرہ بھی ہو سکتی ہے، غیر ذکرہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ کہا گیا کہ یہ جو عادت خالصہ ہے وہ کئی کی ہے، وہ ذکر دار، آخرت کے گھر کو یاد کرنے کی ہے۔ تو اس طرح یہ اضافت بیانیہ ہے۔ پھر اب اس کے بعد اللہ بنصفی پھر ذکر دار، ذکرہ کی جو اضافت دار کی طرف ہو رہی ہے، پھر اس اضافت پہ بحث کر رہے ہیں، کیونکہ ذکرہ جو ہے ذکر یذکر ذکرن و ذکرن و ذکرا و تذکارن، یہ کئی مصادر ذکر یذکر کے کئی مصادر آتے ہیں، یہ ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، اور ثلاثی مجرد کے سارے مصادر جو ہیں سماعی ہیں، کوئی اس کا قاعدہ نہیں ہے، اہل عرب سے سننے پر اس کا دار و مدار ہے، کسی لفظ کا کسی فعل کا ایک مصدر آتا ہے، کسی کے دو مصادر آتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سمیع اللہ خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کو صحت عافیت عطا فرمائے اور حضرت کی عمر دراز فرمائے، معہد میں ہم کو کلیلہ دمنہ حضرت سے پڑھنے کا شرف ہم کو حاصل ہوا، تو حضرت خصوصاً یہ فرماتے تھے، میں جو عرض کر رہا ہوں ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں عام طور پہ کتابوں میں ہم نے بعد میں پڑھا، لیکن حضرت سے ہم نے پہلے ان چیزوں کو سماعت کیا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو حضرت سے ہم نے مولوی اول میں کلیلہ دمنہ پڑھتے وقت جو ہم نے سماعت کیا، وہ فاضل میں اور کامل میں جانے کے بعد کئی باتیں ہم کو سمجھ میں آئی، ایسی بڑی بڑی باتیں بھی الحمدللہ حضرت فرماتے تھے، تو چونکہ یاد کرنے کی عادت تھی تو اس وقت یاد کر لیتا تھا میں، بعد میں جو ہے چیزیں کئی سمجھ میں آتی تھی، اس وقت بھی کئی چیزیں سمجھ میں آتی تھی، اور جو سمجھ میں نہیں آتی تھی عمر ذرا کم رہنے کی وجہ سے وہ چیزیں بعد میں سمجھ میں آئی۔ تو بہرحال حضرت علامہ سمیع اللہ خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ سماعی ہوتے ہیں، ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کسی فعل کا ایک مصدر آتا ہے، کسی کے دو مصدر آتے ہیں۔ آپ بعض مصادر کی تعداد میں یہاں تک فرماتے تھے کہ کسی کے 20 مصادر، 30 مصادر بھی بعض افعال کے آتے ہیں۔ ابھی میرے کو پکا طور پہ اور عددوں کا بھی حضرت نے ذکر فرمایا، تاکد کے ساتھ اس کی طرف توجہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، بہرحال 20 30 مصادر ایک فعل کے آتے ہیں، اس کا کوئی قاعدہ، اس کا کوئی قانون مقرر نہیں ہے۔ یہ ثلاثی مجرد میں تو اسی طرح ذکرہ کا ایک مصدر ذکرن بھی آتا ہے، ذکرن بھی آتا ہے، ذکرہ بھی آتا ہے، تذکارن بھی آتا ہے، تو آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ مصدر جو ہے کب جو ہے فعلن کے وزن پہ آئے گا، کب فعلن کے وزن پر آئے گا، کب فعلن کے وزن پر آئے گا، کب فعلا کے وزن پر آئے گا، کب فعلانن کے وزن پہ آئے گا، کب فعلانن کے وزن پر آئے گا، اس کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، یہ اہل عرب سے سننے پر اس کا دار و مدار ہے۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، تو اس کے لیے صرف آپ کو ڈکشنری، قاموس، معجم
قوامیس اور معاجم کی طرف اور ڈکشنریوں کی طرف آپ کو لوٹنا پڑے گا، اسی سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور بس اوقات جو ہے بعض لوگوں نے غور و فکر کر کے اگر فعل میں اگر یہ معنی ہو تو اس کا مصدر لازم ہو تو مصادر ایسے آئیں گے، متعدی ہو تو ایسے آئیں گے، اس طرح کی باتیں بھی جو ہے بعض حضرات نے کی ہے۔ بہرحال وہ کتنا بھی کرے، سماعی جو چیز ہے وہ سماعی ہی ہے۔ بعض لوگوں نے کوشش کر کے اگر اس طرح کے معنی ہو تو فعل کی وزن پہ مصدر آئے گا، لازم کے معنی اگر اس کے اندر ہوتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پہ فریحہ معنی خوش ہونا، یہ فعل لازم ہے، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ لازمی معنی ہو، باب سمیع میں لازمی معنی ہو تو اس کا مصدر فعال فتحتین کے ساتھ آئے گا۔ اس طرح بھی بعض لوگوں نے قواعد بیان کیے ہیں۔ الغرض ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں مصادر کے، یہ سماعی ہے، قیاس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ذکرا بھی ایک مصدر ہے۔ تو مصدر کے بارے میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مصدر کی کبھی اضافت ہوتی ہے، تو جب مصدر کی اضافت ہوتی ہے تو جس طرح فعل عمل کرتا ہے مصدر بھی عمل کرتا ہے، فعل جس طرح عمل کرتا ہے اس طرح مصدر بھی عمل کرتا ہے، مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ تو فعل کا فاعل بھی ہوتا ہے، فعل کا مفعول بھی ہوتا ہے، تو مصدر کا بھی فاعل، مصدر کا بھی مفعول ہوتا ہے۔ تو مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے، مصدر کی اضافت کبھی مفعول کی طرف ہوتی ہے۔ اب وہ بات علامہ نصفی سمجھا رہے ہیں کہ ذکر الدار، تو آخرت کو ان کا یاد کرنا یا آخرت کا ان کو یاد آنا، آخرت یاد آنا، تو آخرت یاد آنا، تو یاد آنا فعل، یاد آنے والی چیز فاعل، آخرت کا یاد آنا یہ اگر ہم سمجھیں گے تو مصدر کی اضافت جو ہے فاعل کی طرف ہوگی، یعنی آخرت یاد آنا، یاد آنا فعل، کیا چیز یاد آ رہی ہے؟ آخرت، وہ ذکر الدار، دار، تو دار جو ہے کیا بن جائے گا؟ اس کا فاعل، آخرت کے گھر کی یاد آنا، دار آخرہ کی یاد آنا، تو ذکرہ جو ہے فعل بن جائے گا، دار آخرہ اس کا فاعل بن جائے گا، تو مطلب ہوگا مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہوئی ہے۔ اور اگر آخرت کو ان کا یاد کرنا، تو یاد کرنا فعل، یاد کرنے والے فاعل، جس چیز کو یاد کر رہے ہیں وہ مفعول بھی، تو اس کے اعتبار سے مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم نے ان کو خالص کر دیا ایک خالص عادت کے ساتھ، جو ذکرت دار آخرت کی یاد ہے، تو آخرت کا ان کا آخرت کو یاد کرنا ہے یا آخرت کی ان کو آخرت کی یاد ان کے لیے آخرت کی یاد آنا ہے۔ تو اس طرح ترجمے میں فاعل کی طرف اضافت ہونے کی صورت میں، مفعول کی طرف اضافت ہونے کی صورت میں فرق ہوگا، اس کی بھی تشریح علامہ نصفی کر رہے ہیں، آپ اس کا ترجمہ تیزی سے دیکھیے۔ الاضافتی، مدنی نے اضافت کی بنیاد پر پڑھا ہے، وہی من اضافت شیء الی ما یبینہ لان الخالصۃ وغیرہ، یہ ہو گیا۔ ذکر مصدر ہے، وہ مضاف اور وہ مضاف الی المفعول، مفعول کی طرف، ای بان خلص ذکر الداری، کیا مطلب؟ یا پھر آپ اس کو مجہول سے بھی پڑھ سکتے ہیں، خلص باب تفعیل سے، خلص مانے خالص ہونا، اور خلص یخلص تخلیص مانے خالص کرنا، یعنی مطلب کیا ہے؟ بان خلص ذکر الداری، یعنی ان کے لیے دار کی، گھر کی ذکر کو خالص کر دیا گیا، گھر کے ذکر کرنے کو، تو گھر کے ذکر کرنے کو خالص کر دیا گیا، یعنی وہ ان لوگوں کا ذکر کرنا، تو وہ لوگ جب ذکر کرے تو ذکر کرنے والے، ذکر کرنا فعل، ذکر کرنے والے فاعل، کس کو ذکر کرے؟ گھر کو ذکر کرے، تو دار کیا ہوگا اس صورت میں؟ مفعول ہوگا، تو ذکرہ کی اضافت مفعول کی طرف ہوگی۔ وقیل خالصہ بمعنی خلوص، بعض نے کہا ہے کہ خالصہ خلوص کے معنی میں ہے، فہی مضافۃ الی الفاعل، تو اسی صورت میں اس کی اضافت جو ہے فاعل کی طرف ہوگی، ای بان خلصت لہم ذکر الدار، یعنی گھر کی یاد ان کے لیے خالص ہو گئی، تو گھر کا یاد آنا، گھر کی یاد، تو یاد آنا فعل، یاد آنے والی چیز فاعل، تو ذکر فعل، دار اس کا، یعنی مصدر عامل فعل کی طرح عمل کرنے والا، اور دار اس کا فاعل، تو اس طرح بین خلصت لہم ذکر الدار، اس طور پر کہ ان کے لیے خالص ہو گئی گھر کی یاد، گھر کا یاد آنا ان کے لیے خالص ہو گیا، اس طرح پڑھیں گے تو ایسی صورت میں یہ مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہوگی۔ اعلی انہم لا یشوبون ذکر الدار بہم آخر، اس بنیاد پر کہ وہ لوگ نہیں ملاتے ہیں ذکر الدار، گھر کی یاد کو، بہم آخرہ، کسی دوسری فکر سے، انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی بھی مشغلہ ایسا نہیں ہوتا جو مشغلہ آخرت کی یاد سے ان کو بیگانہ کر دے، کوئی بھی ان کا ہم، کوئی بھی ان کی فکر ایسی نہیں ہوتی ہے جو ان کو آخرت کی یاد سے غافل کر دے۔ انما ہمہم ذکر الدار لا غیر، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ان کی فکر مکمل ذکر الدار، گھر کی یاد ہی ہوتی ہے، لا غیر، کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ وقیل ذکر الدار، اب اور ایک تفسیر علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ ذکر الدار، گھر کی یاد، اس سے اور ایک مراد ہے الثناء الجمیل فی الدنیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے ان کو خالص کر دیا ہے خاص عادت کے ساتھ، اور وہ عادت کیا ہے؟ گھر کی یاد،
تو گھر کی یاد کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ نصف اور ایک تفسیر فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خالص کر دیا ہے الثناء الجمیل فی الدنیا، کہ دنیا میں ہمیشہ حد سے زیادہ ان کی تعریف ہوتے ہی جائے گی، انتہائی عظیم تعریف، ثناء جمیل، یعنی ان کے بارے میں اچھی باتیں، بس اچھی باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں مسلسل قیامت تک جو ہے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کلمہ خیر، اچھی بات بولتے ہی جائیں گے۔ یقویہ قولہ وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور یہ جو معنی ہے اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اور اس قول سے بھی ہوتی۔ آگے وہذا ایک لائن چھوٹ گئی، اس کو اوپر سے دیکھیے، وہذا شیء قد اخلصہم بہ، اور یہ تعریف جو انبیاء علیہ السلام کی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے خالص فرما دیا ہے۔ فلیس یذکر غیرہم فی الدنیا بمثل ما یذکرون بہ، تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ لوگوں کا ذکر نہیں کیا جاتا جیسا ذکر انبیاء کا کیا جاتا ہے۔ فلیس یذکر، ذکر نہیں کیے جاتے، غیرہم، ان کے علاوہ، پھر دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ لوگ دوسرے ذکر نہیں کیے جاتے، یاد نہیں کیے جاتے، بمثل ما یذکرون بہ، اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یقویہ قولہ، اور اس کی تقویت، یہ معنی کی تقویت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور ایک ارشاد سے بھی اس کی تقویت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے لسان صدق، سچائی کی، صداقت کی زبان کو ہم نے مقرر کر دیا ہے بلند، یعنی قیامت تک کے لیے ہر ایک کی زبان پر انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر، ذکر جمیل، ثناء جمیل، ان کی مدح، ان کی ستائش اور ان کی تعریف جاری و ساری رہے گی۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے پاس، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ، ضرور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو منتخب کیا گیا ہے، جن کو چنا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے بنو آدم میں سے، انسانیت میں سے، ساری کائنات کی مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی نفوس قدسیہ کو منتخب فرمایا ہے، ان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ چنے گئے، انتخاب کیا گیا، اختیار کیا گیا۔ المختارین من بین ابناء جنسہم، اپنے جنس کے جو ابنا ہیں ان کے درمیان ان کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بشری لباس میں دنیا میں بھیجا، انسانیت کا لباس عطا کر کے بھیجا، فضیلتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ بھیجا۔ تو ابنائے جنس میں انبیاء علیہ السلام کو چنا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب کو عطا کرنے کے لیے بعض بشر میں سے بعض حضرات کو، بے مثال جو بشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرما لیا ہے۔ الاخیار، جو خیر والے ہیں، بھلائی والے ہیں، جو سب سے بہترین ہیں۔ یہ خیر کی جمع ہے یا خیر کی جمع ہے تخفیف کی بنیاد پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ خیر کا جو لفظ ہے اس کو خیر بھی پڑھا گیا ہے، خیر بھی پڑھا ہے تخفیف کی بنیاد پر، اور یہ اس میں تفضیل ہے، اصل اس کی اخیرو ہے اور تخفیف کے لیے خیر اس کو بنا دیا گیا۔ کا امواتن، جیسا کہ اموات کا لفظ ہے، فی جمع میتن، میت کی جمع بھی ہے اور میت کی جمع بھی ہے، میت اور میت دونوں کی جمع اموات آتی ہے۔ تو اسی طرح اخیار جو ہے خیر کی جمع بھی ہو سکتی ہے یا خیر کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ خیر تخفیف کے ساتھ ہے، خیر جو ہے تجدید کے ساتھ ہے۔ اب یہ مصطفیٰ، مصطفینہ، تو مصطفینہ کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے اصطفیٰ یصطفی، استفاء فہو مصطفن، باب افتعال سے ہے۔ صفا جو ہے اس کا ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مجرد اس کا صفا ہے، اور صفا سے جو ہے اصطفیٰ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باب افتعال کے فا کلمے کی جگہ فا کلمے کی جگہ تا، باب افتعال کے فا کلمے کے بعد اگر تا، باب افتعال کے فا کلمے کے بعد فا کلمے کی جگہ صاد آئے، ہاں، باب افتعال کے فا کلمے میں صاد ہو، تو ایسی صورت میں تا کو جو ہے طا سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اس تفا تھا تو ہو گیا کیا، اس طفا، طا سے ہو گیا ہے۔ صاد کے بعد جو تا ہے، باب افتعال کی تا ہے، اس تا کو طا سے بدل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے۔ دوسرا، یہ جو لفظ ہے اصطفیٰ یصطفی، اس کا اسم فاعل کا صیغہ آتا ہے مصطفن، اور اس کی جمع آئے گی مصطفن، مصطفیانی، مصطفونا، ٹھیک ہے، مصطفن، مصطفانی، مصطفیانی یا مصطفونا۔ مصطفونا جو ہے اس کی جمع آئے گی، اور مصطفونا فا کے پیش کے ساتھ جو آئے گا وہ اسم فاعل ہے، اور جو اس کا اسم مفعول کا صیغہ آتا ہے وہ ہے مصطفن، مصطفن، مصطفانی،
मुस्तफ़ैना, इस बात को ज़हन में रखिए। मुस्ता या मुस्तफ़ौना, यानी हालत रफ़ई में आएगा मुस्तफ़ौना और हालत नस्बी और जर्री में आएगा मुस्तफ़ैना, ठीक है। और इसमें फ़ाइल का सिगा जो आएगा हालत रफ़ई में आएगा मुस्तफ़ूना और हालत नस्बी और जर्री में आएगा मुस्तफ़ीना। हालत नस्बी और जर्री में मुस्तफ़ीना, हालत रफ़ई में मुस्तफ़ूना। और इसमें मफ़ूल का जो सिगा है वो है मुस्तफ़ा, मुस्तफ़न। तो मुस्तफ़न से उसका जो इसमें मफ़ूल का सिगा है जमा का सिगा कैसा आएगा उसका, जमा मुज़क्कर सालिम मुस्तफ़ौना और हालत नस्बी और जर्री में मुस्तफ़ैना। तो ये मुस्तफ़ैना और मुस्तफ़ीना का फ़र्क समझे। मुस्तफ़ीना पढ़ेंगे तो इसमें फ़ाइल होगा, मुस्तफ़ैना पढ़ेंगे तो इसमें मफ़ऊल होगा। अलबत्ता ये मुख्तारीना का, चूँकि आमतौर पे तलबा को ऐसे अल्फाज में सरफ़ी तालील में थोड़ा इश्काल होता है, तो हल्की सी थोड़ी सी वजाहत मैंने आपके सामने इस लफ्ज़ को समझने के लिए की है। अल मुख्तारीना, मुख्तार। अब ये मुख्तार के बारे में भी ध्यान में रखिए आप, ये मुख्तार और मुख्तार, इख्तारा, इख्तारा, बाद ऐसे अल्फाज हैं जिनका इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल दोनों भी एक ही होते हैं। और सियाक़ जुमला और सियाक़ व सिबाक़ से ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा इसमें फ़ाइल है और कौन सा इसमें मफ़ऊल है। ये बात का आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? सियाक़ व सिबाक़ से। अलबत्ता मुस्तफ़ा ये उन कलिमात में से है कि इसका इसमें फ़ाइल अलग होगा, इसमें मफ़ऊल अलग होगा। इसमें फ़ाइल क्या है इसका? मुस्तफ़िन, और इसमें मफ़ऊल होगा मुस्तफ़न, ठीक है। मुस्तफ़ी, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़िन पढ़ते हैं उसको तनवीन यानी इवज़ की, यानी या जो हज़फ होता है उसके मुकाबिल में तनवीन इवज़ दी जाती है उसको, तो मुस्तफ़िन पढ़ते हैं और उधर मुस्तफ़न पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो मुस्तफ़िन, मुस्तफ़न, और इधर मुस्तफ़ीना, इधर मुस्तफ़ौना, मुस्तफ़ूना, इधर मुस्तफ़ौना। तो फ़ा को ज़बर के साथ, फ़ा को पेश के साथ, हालत रफ़ई में पेश के साथ, हालत नस्बी में हालत रफ़ई उधर ज़बर के साथ, और उधर पूरा ज़बर ही है, मुस्तफ़ौना, मुस्तफ़ैना, मुस्तफ़ैना, और इधर मुस्तफ़ूना, फिर हालत नस्बी और जर्री में मुस्तफ़ीना आ जाएगा। तो ये इसमें फ़ाइल का सिगा अलग, इसमें मफ़ऊल का सिगा अलग है। लेकिन मुख्तार का जो लफ्ज़ है और मुख्तार है, इसकी के साथ साथ जो है मुख्तार है, इहतारा यहतारु इख्तियार से, और इसी के साथ साथ इहतल्ला, यहतल्लु से मुहतल है। तो ये इसमें फ़ाइल भी मुहतल होगा, इसमें मफ़ऊल भी मुहतल होगा। इहतल्ला यहतल्लु माने कब्ज़ा करना, मुहतल कब्ज़ा करने वाला, और मुहतल वो जिस पर कब्ज़ा किया गया। मुख्तार इख्तियार रखने वाला, मुख्तार वो जिसको इख्तियार किया गया। मुख्तार हैरान होने वाला, मुख्तार वो जिसमें हैरानी, जिसको यानी जिसको परेशान किया गया, जो हैरान हुआ। तो इसमें फ़ाइल भी वही है, इसमें मफ़ऊल भी वही है, एक ही लफ्ज़ है, और वो फ़ाइल के माना पर भी है, काम को अंजाम देने वाले के माना पर भी दलालत करता है, और जिसके ऊपर काम वाक़ई हुआ है मफ़ऊल उस पर भी दलालत करता है। आप पहचानेंगे कैसा? तो पहचानेंगे आप सियाक़ व सिबाक़ से। तो आप ये कायदा ज़हन में रखें, जहाँ पर बाज़ कलिमात में इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल दोनों का सिगा और लफ्ज़ एक ही होता है, वहाँ पे सियाक़ व सिबाक़ से आपको इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल का तयन करना है। अब यहाँ पे अल-मुख्तारीना क्या है बोलिए? इसमें मफ़ऊल का सिगा है। चूँकि ऊपर मुस्तफ़ीना चल रहा है, तो बेशक अंबिया किराम हमारे पास उन लोगों में से है जिनका इंतखाब किया गया है, जिनको इख्तियार किया गया है, जिनको चुना गया है, मिन बैनि अबनाई जिन्सिहिम, उन्हीं के जिन्स के अबना में से अल-अखियारी, और वो बहुत बेहतरीन ज़वाते क़ुद्सिया हैं। वज़कुर इस्माईल वल यसा वज़ल किफ़ली व कुल्लु मिनल अखियार। और ए हबीब, ए महबूब, आप याद कीजिए हज़रत इस्माईल को और हज़रत यसा को और ज़ल-किफ़ल को, व कुल्लु मिनल अखियार, ये सारे के सारे अंबिया अखियार में से हैं, अबरार में से हैं, इंतहाई बेहतरीन ज़वाते क़ुद्सिया में से, खैर वाली ज़वाते क़ुद्सिया में से हैं। अब ये यसा के बारे में अल्लामा नसफ़ी फरमाते हैं कि अन्ना हर्फ तारीफ़ी दखल अला यसा, असल में ये नाम यसा है, गोया कि हर्फ तारीफ़ जो है यसा पे दाखिल हुआ है। तो इसमें दो तहक़ीक़ें हैं। बाद लोग कहते हैं कि हर्फ तारीफ़ के साथ ही ये नाम है, नबी का नाम ही अल यसा है, और बस दूसरों का, जैसे अल्लामा नसफ़ी, इसलिए अल्लामा नसफ़ी ने बहुत एहतियात के साथ कअन्ना का, गोया के हतमी यकीनी बात, पूरे जज्म के साथ, यकीन के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ आपने ये नहीं कहा कि हर्फ तारीफ़ अलिफ लाम इसके ऊपर दाखिल किया गया, नहीं, कअन्ना, गोया के हर्फ तारीफ़ यसा पे दाखिल हुआ है। इसका मतलब भी दूसरा ये निकलता है कि बाज़ लोगों ने ये कहा है कि हर्फ तारीफ़ नहीं, नाम ही अल यसा है, मुकम्मल नाम ही आपका अल यसा है। तो अलिफ लाम अलग है या नाम के साथ ही अलिफ लाम है? तो दोनों भी बातें हैं। वकुल्लुन, और सारे के सारे, अत्तनवीन इवदुन मिनल मुदाफ़ इलैहि, ये कुल्लुन में जो तनवीन है ये मुदाफ़ इलैहि के इवज़ में है।
مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو جو تنوین دی جاتی ہے اس کو تنوین عوض کہتے ہیں۔ تو تنوین کی اقسام آپ پڑھتے ہیں، تنوین کی 5 قسمیں ہیں: تنوین تنکیر، تنوین تمکن، تنوین تمکن جو کلمے کے متمکن ہونے پر دلالت کرے، تنوین تنکیر جو کلمے کے نکرہ ہونے پر دلالت کرے، تنوین عوض جو مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو جو تنوین دی جائے، تنوین مقابلہ جو جمع مذکر سالم کے نون کے مقابل میں جمع مؤنث سالم کی تا کو دی جائے، اور تنوین ترنم جو افعال کو اور مصارع اشعار کے جو مصرے ہیں ان کے آخر میں جو کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے جو تنوین دی جاتی ہے اس کو تنوین ترنم کہتے ہیں۔ 5 تنوینوں میں سے ایک تنوین عوض جو مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو دی جاتی ہے۔ وکل، اور سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام من الاخیار، بہترین ذوات قدسیہ میں سے ہیں۔ ھذا ذکر، اے محبوب یہ ان کا تذکرہ ہے، یہ ان کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، یہ تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو بندے ہیں ان کے لیے تو ٹھکانہ انتہائی حسین ہے۔ یہ ذکر کا یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ٹھکانہ اور جو مقام اور جو مرجع ان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کا اندازہ کیا ہوگا، ہم اس سے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اَيْ هَذَا شَرَفٌ، یہ شرف ہے، وَذِكْرٌ جَمِيلٌ، اور یہ ذکر جمیل ہے، خوبصورت ان کا تذکرہ ہے، حسین و جمیل ان کا تذکرہ ہے، عظمتوں والا ان کا تذکرہ ہے۔ یذکرون بہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ذریعے ان کو یاد کیا جائے گا، انبیاء کو اس ذکر کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے باقی رہنے والے کلام میں انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے شرف کو، ان کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں کو، ان کے ذکر جمیل کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ وَإِنَّ لَهُمْ، تو یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہم السلام کے لیے کیا ہے؟ وَإِنَّ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ، بے شک ان کے لیے مَعَ ذَلِكَ اس کے ساتھ ساتھ لحسن مرجع، بہترین ٹھکانہ ہے، یعنی یذکرون فی الدنیا، ان کا ذکر کیا جائے گا دنیا میں، بالجمیل، حسن و خوبی کے ساتھ، وَيَرْجِعُونَ فِي الْآخِرَةِ إِلَى مَغْفِرَةِ رَبٍّ جَلِيلٍ، وَيَرْجِعُونَ، اور وہ لوٹیں گے فی الآخرۃ، آخرت میں، إِلَى مَغْفِرَةِ رَبٍّ جَلِيلٍ، رب جلیل کی مغفرت کی طرف۔ ثم بَيَّنَ كَيْفِيَّةَ حسن ذَلِكَ الْمَرْجِعِ، پھر اللہ تعالیٰ نے جس مقام کی طرف انبیاء علیہم السلام لوٹ کر جائیں گے اس کے حسن کا اور اس کے عظمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیتوں کا تذکرہ کیا۔ ثم بَيَّنَ، پھر اللہ نے واضح کیا کیفیت کو، حسن ذَلِكَ الْمَرْجِعِ، اس لوٹنے کے مقام کے حسن کی کیا کیفیت ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یہ متقین کا یہ تو تذکرہ ہے، لیکن یہ جو متقی پرہیزگار اخیار ابرار جب جنت میں آئیں گے تو جنت کا نظارہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، عدن کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جو جنتیں ہیں، باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، ان کے دروازے سارے کھول دیے جائیں گے اور ہر دروازے سے جو ہے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ مرحبا، اہلا و سہلا، آئیے تشریف لائیے، خوش آمدید کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کو، ان کی جانشینوں کو، اولیاء اللہ کو، مومنین صالحین کو، متقین کو بلایا جائے گا۔ جنات عدن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنات یہ بدل ہے من حسن مآب، اوپر کہا گیا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک متقین کے لیے لحسن مآب، بہترین لوٹنے کا مقام اور ٹھکانہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات ہے۔ تو حسن مآب کیا ہے؟ جنات ہے۔ تو جناتی عدن، جناتی حالت نسبی میں ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب آپ جانتے ہیں، حالت رفعی میں ضمہ اور حالت نسبی اور جری میں کسرہ۔ حالت نسبی اور جری میں کسرہ، جمع مؤنث سالم پر فتحہ آنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ کو کبھی بھی جو ہے جناتن کبھی نہیں سنیں گے آپ، یا تو جناتن یا جناتن، مسلماتن مسلماتن، تن ملیں گا، تن ہو ہی نہیں سکتا، جمع مؤنث سالم پہ زبر نہیں آ سکتا ہے۔ تو جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی اور جری میں کسرہ، تو جناتی کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ حالت نسبی میں ہے، حسن مآب کا بدل ہونے کی وجہ سے۔ بدل کو آپ جانتے ہیں یہ توابع میں سے ہے، اور مبدل منہو کا جو اعراب ہوتا ہے بدل کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے۔ جنات عدن، عدن کی جنتیں، یہ بدل ہے من حسن مآب، حسن مآب سے، مفتحتن، اس حال میں کہ کھول دیے جائیں گے، حال، یہ حال ہے جنات سے، یعنی ہمیشہ، عدن کے معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا مقام، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے مقام کے جو باغات ہیں اس کے باغات کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، مفتحتن، اس حال میں کہ ان کو کھول دیا جائے گا، لأنها معرفۃ لإضافتها إلى عدن وهو علم والعامل فيها ما في للمتقین۔ اب فرماتے ہیں کہ مفتحتن حال ہے، تو آپ حال کے بارے میں آپ نے قاعدہ پڑھا کہ حال جو ہے نکرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے قواعد کی ایسی بحث علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کس قدر عربی کی باریکیوں کو جاننا، نحو کو جاننا اور قواعد کی باریکیوں کو کس قدر جاننا ضروری ہے، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ مفتحتن حال ہے، حال ہے بول کے امام نصفی چھوڑے نہیں، فوری یہ بول رہے ہیں کہ کیونکہ ذوالحال جو ہے معرفہ ہے، تو یہ کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اس لیے ضرورت ہے کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکرہ ہوتا ہے،
تو मुफ़त्तहतन नकीरा तो है, तो जन्नात कैसा नकीरा है? तो जन्नात जो है नकीरा है बोल रहा हूं मैं। जन्नात किस तरह मारिफा है? जन्नात मारिफा कैसा बना? तो जन्नात के मारिफा बनने की वजह यह है कि जन्नात जो है मुजाफ है, किसकी तरफ इजाफत हो रही है? आदनी की तरफ। और आदनी क्या है? आलम। और आप ये जानते हैं कि आलम की तरफ जब इजाफत की जाती है, मुअर्रफ बिल इजाफा, आलम की तरफ जब इजाफत की जाती है नकीरा की, तो नकीरा मारिफा बन जाता है। तो मारिफा किस तरह बना है? ये मुअर्रफ बिल इजाफा है। और मुअर्रफ बिल इजाफा के बारे में भी आप जानते हैं कि मारिफा की 7 किस्में हैं: अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा, मुअर्रफ बिल निदा। आप मुअर्रफ बिल निदा को छोड़ दीजिए, मुअर्रफ बिल निदा के अलावा 6 हैं। फिर 6 में से एक मुअर्रफ बिल इजाफा है। मुअर्रफ बिल इजाफा किसको कहते हैं? ऊपर के जो 5 है इनमें से जिस किसी की तरफ उसकी इजाफत की जाती है तो वो मारिफा बन जाएगा। अलम की तरफ अगर किसी की नकीरा कलीमे की इजाफत तो मारिफा हो जाएगा, ज़मीर की तरफ इजाफत तो मारिफा हो जाएगा, इसमें इशारा की तरफ इजाफत मारिफा हो जाएगा, इसमें मौसूल की तरफ इजाफत मारिफा हो जाएगा, मुअर्रफ बिल लाम की तरफ इजाफत मारिफा हो जाएगा। 5 अक़साम ऐसे हैं जिनकी तरफ किसी नकीरा की इजाफत की जाएगी तो मारिफा हो जाएगा। तो आदम जो है आलम है, तो आलम की तरफ इजाफत नकीरा की जाए तो मारिफा है। तो जुल्हाल जो है मारिफा, हाल नकीरा। अच्छा, वल आमिलु फीहा माफी लिल मुत्तकीना। अब देखिए और गहराई में अल्लामा नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आपको ले जा रहे हैं। वल आमिलु फीहा, और इसमें आमिल किसमें? हाल में, हाल में अमल करने वाला, ठीक है, जुल्हाल में अमल करने वाला। माफी लिल मुत्तकीना, हाल और जुल्हाल, माफी लिल मुत्तकीना वो है हाल में अमल करने वाला। बोलिए, चूंकि हाल को जो है नस्ब आता है, तो वल आमिलु फीहा, हाल में अमल करने वाला, माफी लिल मुत्तकीना वही है जो मुत्तकीन में अमल करने वाला है। मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन जार मजरूर में जो अमल कर रहा है वही आमिल है मुफ़त्तहतन का। क्या है सब वो? मिम मानल फ़िअल, यानी माने फ़िल। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको समाअत करना होगा, तवज्जो से एक मरतबा आप इसको समाअत कर लें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में जब भी हाल के आमिल के बारे में आप बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको उस वक्त बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा इसके बारे में आप ये जहन में बिठा लें कि हाल कहते किसको हैं? हाल वो है, वो लफ्ज़ है जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत को बयान करता है। ठीक है, फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत को बयान करता है। अब बाज़ बड़े बड़े नुहात ने जो है फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत को बयान करने का तज़किरा किया है, लेकिन जो है नुहात ये कहते हैं कि हाल जो है तमाम मफ़ाइल का हाल आता है, सिर्फ मफ़ऊल बिही का नहीं। आप काफ़िया वगैरह में भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो है मफ़ऊल बिही का तज़किरा है। नहू की और भी किताबें पढ़ेंगे तो मफ़ऊल बिही का तज़किरा है, यानी हाल वो लफ्ज़ है जो फ़ाइल या मफ़ऊल बिही की हालत बयान करे। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नुहात की एक बड़ी तादाद इस बात की तरफ गई है कि हाल जो है सिर्फ मफ़ऊल बिही का नहीं आता है, बल्कि मफ़ऊल बिही के अलावा मफ़ऊल मुतलक़ का भी आता है, मफ़ऊल फ़ीही का भी आता है। हाँ, जैसे मफ़ऊल मुतलक़ का, जैसे मिसाल के तौर पर तइब्तु अत्ताअबा शदीदन, तइब्तु मैं थका, अत्ताअबा थकना, शदीदन इस हाल में कि वो थकना बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए शदीदन यहाँ पे हाल है, किससे हाल है? ये मफ़ऊल मुतलक़ से हाल है, तो मफ़ऊल मुतलक़ का भी हाल आता है। मफ़ऊल फ़ीही से भी आता है, जैसे सरैतु अल-लैला मुज़लिमन, मैं चला, अल-लैला रात के वक़्त में, मुज़लिमन इस हाल में कि रात जो है अंधेरी है। सुम्तु अश-शहरा, मैं रोज़ा रखा महीना भर, कामिला इस हाल में कि वो महीना कामिल है। तो शहरा और लैल और शहर दोनों के दोनों ये जो है मफ़ऊल फ़ीही है, इसके बावजूद जो है मुज़लिमा और कामिला जो है इसका हाल आ रहा है। और मफ़ऊल लहू का भी हाल आता है, इफ़आलिल खैरा महब्बतल खैरी मुजर्रदतन अनिर रियाई, आप खैर का काम करो, खैर की महब्बत के लिए करो, खैर का काम करो खैर से महब्बत की वजह से। तो ये क्या बन गया? मफ़ऊल लहू। अब इसकी हालत बता रहे हैं, मुजर्रदतन अनिर रिया, आप खैर का काम करो खैर की महब्बत की वजह से, मुजर्रदतन अनिर रिया इस हाल में कि वो महब्बत रियाकारी से खाली हो। तो मुजर्रदतन अनिर रिया ये हाल है मफ़ऊल लहू का। और मफ़ऊल माहू से भी आता है, सिरतु वल जिबाला वल जबला शामिखन, सिरतु मैं चढ़ा, वल जबला पहाड़ और पहाड़, यानी मैं पहाड़ पर चढ़ा पहाड़ के साथ मैं पहाड़ पर चढ़ा, शामिखन इस हाल में कि पहाड़ जो है बुलंद है। वला तसिर वल्लैला दाजियन, तुम मत चलो रात के साथ, यानी रात में, दाजियन इस हाल में कि वो अंधेरी घटाएं वाली हो, काली तारीक रात हो। तो आप देखिए इसमें मफ़ाइल जो मफ़ऊल बिही नहीं, मफ़ऊल बिही के अलावा मफ़ऊल मुतलक़, मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल लहू, मफ़ऊल फ़ीही, मफ़ऊल माहू, सारे मफ़ाइल से, मफ़ऊल बिही ही नहीं बल्कि उसके अलावा जो 4 मफ़ाइल हैं उनसे भी जो है हाल आ रहा है। तो हाल जो है
فاعل یا مفعول بھی نہیں، حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا، مطلق بول دیں گے یا پھر آپ سارے مفاعل کی کوئی بھی مفعول، مفعول مطلق، مفعول بھی، لہو، فیہ، معہ، ٹھیک ہے. اس کو آپ یہ ذہن میں اس بات کو رکھیں، بہت اہم امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بارے میں آپ یہ بات ذہن میں بٹھائیں کہ حال میں جو ہے کوئی نہ کوئی عمل کرنے کے لیے عامل ضروری ہے. ہاں، حال میں عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عامل ضروری ہے. عامل کون ہوگا؟ تو عامل جو ہے تین چیزیں ہوگی، اس بات کو ذہن میں بٹھائیے. حال کو جو ہے آپ یہ پڑھتے ہیں کہ حال جو ہے منصوبات میں سے ہے، حال کو نصب آتا ہے. تو نصب دینے کے لیے ناصب کون ہے؟ کون نصب دے رہا ہے؟ نصب دینے کے لیے ناصب کا ہونا ضروری ہے. عمل ہو رہا ہے تو عامل کا ہونا ضروری ہے. تو کون سی چیز عامل کیا ہے؟ تو کبھی جو ہے فعل عامل ہوگا، حال کے لیے عامل کا ہونا ضروری ہے. تو عامل کون ہوگا؟ کبھی فعل عامل ہوگا، کبھی شبہ فعل عامل ہوگا، کبھی جو ہے معنی فعل عامل ہوگا. فعل عامل ہوگا، شبہ فعل عامل ہوگا، یا کبھی معنی فعل عامل ہوگا. تو فعل جیسے عامل ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ عاد الجیش منتصرن، لشکر جو ہے کامیابی کے ساتھ لوٹا. تو منتصرن جو ہے حال ہے، جیشو اس کا ذوالحال ہے، اور منتصرن میں عمل کون کر رہا ہے؟ سب عادہ. تو حال کا عامل فعل ہے اور وہ عادہ ہے، اور وہی عادہ جو ہے جیشو کا بھی عامل ہے، جیشو ذوالحال ہے، ذوالحال کا عامل بھی عادہ ہی ہے، منتصرن کا عامل بھی عادہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو فعل کبھی عامل ہوتا ہے، اور جو ہے کبھی شبہ فعل جو ہے حال کا عامل ہوتا ہے. اور شبہ فعل سے مراد جو ہے صفات مشتقہ، وہ صفات جو فعل سے مشتق ہوتے ہیں. تو شبہ فعل کا مطلب کیا ہے؟ شبہ فعل سے مراد وہ صفات مشتقہ ہیں، یعنی فعل سے جو صفات مشتق ہوتے ہیں، جیسے کہ اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے وغیرہ، یہ سارے جو ہے شبہ فعل کہلاتے ہیں. تو حال میں عامل یا تو فعل ہوگا، یا تو شبہ فعل ہوگا، یا معنی فعل ہوگا. معنی فعل، اور معنی فعل سے مراد کیا ہے؟ یعنی حال کا عامل وہ ہوگا جو فعل کے معنی پر دلالت کرنے والا ہے. وہ یا تو اسماء میں سے ہے یا تو ادوات، حروف میں سے ہے. اسماء میں سے اور حروف میں سے، نہ وہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے. توجہ سے سنیے بات کو، یہ بھائی حال کا عامل یا تو فعل ہوگا یا تو شبہ فعل ہوگا. شبہ فعل کا مطلب اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تیسری بات بول رہے ہیں معنی فعل. معنی فعل کا مطلب نہ وہ فعل ہے نہ شبہ فعل ہے. پھر کیا ہے صاحب؟ وہ کوئی اسم ہے یا وہ کوئی ادات ہے، کوئی حرف ہے جو فعل کے معنی رکھتا ہے اپنے اندر، جو فعل کے معنی رکھتا ہے. تو وہ بھی جو ہے حال کا عامل بنتا ہے، وہ بھی جو ہے حال میں عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ معنی فعل کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اسم فعل، جیسے کہ نزالی مسرعن، نزالی تم اترو، مسرعن اس حال میں کہ تیزی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو نزالی جو ہے اسم فعل ہے، وہ عمل کر رہا ہے مسرعن میں. اسم اشارہ جیسے ھذا زید قائما، یہ زید ہے اس حال میں کہ کھڑا ہوا. اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے ھذا بعلی شیخا، یہ میرے شوہر ہیں اس حال میں کہ بوڑھے ہیں. تو ھذا بعلی شیخا، تو اس میں شیخا حال ہے اور اس کو نصب آ رہا ہے. اس میں عمل کون کر رہا ہے صاحب؟ اسم اشارہ ھذا، چونکہ وہ اشارہ یشر اشارتن کے معنی میں، معنی فعل اشارہ یشر اشارتن کے معنی میں ہوتا ہے اسم اشارہ، تو معنی فعل ہے. اور اسی طرح فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، قرآن میں اللہ تعالیٰ خاویۃ بما ظلموا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، یعنی وہ ان کے گھر ہیں، خالی ہیں، کھنڈر کی طرح ہے، کھنڈرات اور ویران پڑے ہوئے ہیں، بما ظلموا ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے. وہ ان کے گھر ہیں اس حال میں کہ وہ ویران ہیں، بے آباد ہیں. ٹھیک ہے. تو خاویتن یہ جو ہے حال ہے، اس کا عامل کون ہے؟ تل کا، اس میں اشارہ. ٹھیک ہے. تو کبھی جو ہے اس میں فعل عامل ہوتا ہے، معنی فعل، اس میں اشارہ معنی فعل، کبھی ظرف معنی فعل، کبھی جار مجرور. زید فی الدار نائما، زید گھر میں ہے اس نائما اس حال میں کہ سویا ہوا. ای فی الداری جو ہے کیا ہوگا؟ کائن او موجود فی الداری، گھر میں ہے، موجود ہے یا کائن ہے. تو فی الداری سے پہلے کائن نکلے گا اور وہی جو ہے اس کے اندر عامل ہوگا. تو جار مجرور جب آتے ہیں تو وہاں بھی جو ہے معنی فعل جو ہے اس میں عمل کرتا ہے. معنی فعل، اس کو بھی معنی فعل کہتے ہیں. حال میں کون عمل کر رہا ہے؟ معنی فعل. جار مجرور میں بھی جو ہے فعل کے معنی ہوتے ہیں. حرف تنبیہ ہے، ادوات تشبیہ ہے، کأن خالدا مقبلا اسد، گویا کہ خالد جو ہے آتا ہوا شیر لگ رہا ہے. تو کان خالدن، گویا کہ خالد مقبلن اس حال میں کیا آتا ہوا. تو مقبلن کو زبر کیوں آ رہا؟ حال ہونے کی وجہ سے. کون عمل کر رہا؟ کان عمل کر رہا. کان کیا ہے؟ حرف تشبیہ. تو حرف تشبیہ کے اندر کیا معنی ہے؟ تشبہ کے معنی ہے. تشبہ یہ تشبہ کے معنی فعل. تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟
خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حال کے لیے عامل کا ہونا ضروری ہے. عامل کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی شبہ فعل ہوتا ہے، کبھی وہ لفظ ہوتا ہے جو فعل بھی نہیں ہوتا، شبہ فعل بھی نہیں ہوتا، لیکن فعل کے معنی ادا کرتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ بعض اسما ہے اور بعض ادوات ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بحث کو سماعت کیا. یہ بحث کو جب آپ نے سماعت کیا تو یہ بھی سماعت کر لیں کہ میں نے اس کا جو مطالعہ عام طور پہ جو ہے نحو پڑھاتے وقت جو طلباء کو سمجھانے کے لیے اس کا مطالعہ ہم جو کرتے ہیں، عام طور پہ آپ کو ایسی تفصیلی بحث جو ہے عام نحو کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی. تو میں ایک خاص طور پہ طلباء اور طالبات، دوست و احباب جو بھی حضرات سن رہے ہیں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. نصیحت وغیرہ کوئی وصیت نصیحت کی بات تو نہیں، ایک مشورہ میرا، ایک معروضہ اور ایک ناقص سا میں مشورہ اپنے فہم کے اعتبار سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ نحو کے فن میں لکھی ہوئی ایک عظیم کتاب جامع نظامیہ کے لیے یہ بہت عظیم، جامع نظامیہ کے فرزندان کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور ہمارے لیے عظیم سعادت مندی کی بات ہے، ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے جامع نظامیہ کے ایک عظیم سپوت اور ایک عظیم ادیب جو اپنے وقت کے بہت بڑے ادیب بھی ہیں اور اسلامیات کے بہت بڑے ماہر ہیں، عربی ادب کے بہت بڑے ماہر ہیں، نحو صرف کے بہت بڑے ماہر ہیں، لغت کے بہت بڑے ماہر ہیں، علم بلاغت کے بہت بڑے ماہر ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حدیث اور قرآن کے بہت زیادہ ماہر ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ حفظہ اللہ تعالی اللہ عمرہ بالصحت والعافیہ ہے. حضرت انتہائی عظیم الشان صلاحیت رکھتے ہیں. جامعہ کا ہر فارغ التحصیل تمام اساتذہ، بڑے بڑے شیوخ جو ہے موجودہ، بعض شیوخ میں سے کئی شیوخ جو ہے آپ کے تلامذہ میں سے ہیں، جن میں مشہور مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب جیسے لوگ بھی آپ کے تلامذہ اور آپ کے خاص شاگردوں میں سے ہے اور آپ کے فیوض سے استفادہ کرنے والوں میں سے ہے. تو عزیزان محترم، ایسی عظیم شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جامعہ کے سرزمین پہ پیدا فرمائی ہے. آپ نے ایک عظیم کتاب النحو الکافی مع الاعراب الشافی، عربی زبان میں انتہائی عظیم کتاب آپ نے لکھی ہے. حرفن الحمدللہ احقر کو اس کتاب کو پڑھنے کا اور اس کتاب سے استفادہ کرنے کا احقر کو موقع ملا ہے اور میں نے بہت الحمدللہ اس کتاب سے استفادہ کیا ہے. میں خود شروع سے جو ہے طبیعت میں میرے نحو وغیرہ کا ادبی چیزوں کا شوق ذوق تھوڑا بہت معمولی سا میں ذوق اپنے اندر رکھتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ نحو پہ لکھی ہوئی قدیم اور جدید کا سنگم، بعض کتابیں نحو پہ ایسی ہے جس میں صرف قدیم ہی قدیم ہے، بعض کتابیں ایسی ہے جس میں صرف جدید انداز ہے، بالکل بعض جگہ صرف قدیم باتیں ہیں، قدیم قواعد ہے، قدیم انداز ہے، جو وہ بھی ضروری ہے. آپ امہات الکتب کو پڑھ نہیں سکتے ان قواعد کو سمجھے بغیر، اور بعض جگہ صرف ضروری جدید عربی بولنے کے لیے جتنا ضروری ہو اتنا کافی، اس طرح ہے. لیکن میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جدید اور قدیم کا سنگ میل اور جدید اور قدیم کو جمع کرنے والی ایک کتاب میری نظروں سے اگر گزری ہے تو سب سے بڑی کتاب النحو الکافی مع الاعراب الشافی. اس میں تراکیب بھی ہے. عام طور پہ طلبہ جو ہے نحو پڑھنے والے طلبہ تراکیب کے لیے پریشان ہوتے ہیں، حال نہیں کر سکتے، ترکیب بدل کی ترکیب نہیں کر سکتے، عطف بولے تو پریشان، تاکید بولے تو پریشان، مبتدا خبر کی تراکیب کتنی نوعیتوں سے ہوتی ہے، موصوف صفت کا، مضاف الیہ کا، حروف کے، ادوات کے، اسماء کے، افعال کے، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، خبریہ، انشائیہ، قرآن کے آیتوں کی ترکیب، احادیث مبارکہ کی ترکیب، اشعار کی، یعنی تراکیب کرنے کا مسئلہ بہت بڑا گنجلک مسئلہ بن جاتا ہے. تو تراکیب کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے عربی زبان میں حضرت نے النحو الکافی مع الاعراب الشافی ایک عظیم کتاب لکھی ہے. لیکن اس میں حضرت نے تراکیب کے ساتھ ساتھ نحوی قواعد کو بھی بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. میں آپ کو یہ بول سکتا ہوں کہ آپ 100 نحو کی کتابیں پڑھیں گے تو اتنا جامع انداز میں آپ کو مواد نہیں ملے گا. جو صرف ایک کتاب النحو الکافی مع الاعراب الشافی پڑھیں گے تو آپ کو ایک جگہ اکٹھا اور بہترین مرتب انداز میں، محقق انداز میں، دقیق انداز میں، عمیق انداز میں، پوری گہرائی اور گہرائی کے ساتھ آپ کو مواد مل جائے گا. کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جامع نظامیہ کے اتنے عظیم اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے شخصیتیں اور ایسے اساتذہ اور ایسے شیوخ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے کہ ایسی تصنیف آپ دیکھیے، میں بولوں گا عرب دنیا میں بھی اگر لوگ دیکھیں گے دنگ ہو جائیں گے. اب یہاں پہ میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں کتنے ایسے حیدرآباد میں جو ہے بعض ادارے ہیں، کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ اس کتاب کو داخل نصاب کر لیا گیا ہے. ایک حصے اول حضرت کا آیا تھا، حصے دوم انشاءاللہ تعالی آنے والا ہے. وہ بھی کام الحمدللہ حضرت سے
ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، معلوم کیا تو حضرت نے فرمایا کہ مکمل دوسرا حصہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، تو دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ عنقریب ہی آنے والا ہے۔ تو کئی مدارس والوں نے جو عام طور پہ جو سنی مدارس بھی نہیں ہیں، سنی لوگوں نے بھی داخل کیا ہے، جو سنی مدارس نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت سے جن کا تعلق بھی نہیں ہے، ایسے لوگ بھی جو ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے ترکیب اور اعراب اور اس میں جو قواعد کی جس گہرائی کے ساتھ، جس جامعیت کے ساتھ اور جس یعنی انتہائی تشفی بخش انداز میں قواعد کو اور سہل انداز میں عربی کا جو آپ انداز دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے۔ جدید اور قدیم کا ایسا سنگم ہے عربی زبان کا کہ آپ اش کریں گے کہ ایسی عربی جو ہے ہمارے جامع نظامیہ کے ایسے عظیم فرزند اور ایسی عربی آپ نے لکھی ہے، تو ایسی عظیم کتاب آپ نے لکھی ہے اور آپ کو تعجب ہوگا اس کو پڑھنے کے بعد۔ تو آپ جو ہے اس کتاب کو دیکھیں، بہت فائدہ اس کتاب میں آپ کو ہوگا، تراکیب بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو کئی مدارس میں الحمدللہ داخل نصاب ہو چکا ہے، جامع نظامیہ کے کئی طلبہ بھی جو ہے اس کتاب کو جانتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو اس کتاب سے ناواقف اور نابلد ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے شیوخ کرام نے ایسی عظیم کتابیں، میں بول رہا ہوں عالم عرب میں جو ہے اگر لوگ دیکھیں نا وہاں کے دنگ ہونا لوگ، اتنی جامعیت کے ساتھ، ایسی ترتیب کے ساتھ، ایسی دقت اور باریکی کے ساتھ عجم کے لوگ، ہندوستان کے رہنے والے لوگ، غیر عربی دان لوگ جو ہے ایسا لکھ سکتے کہ ایسا بولنا لوگ، ایسی عظیم کتاب الحمدللہ۔ التصریف الواضح، صرف پہ بھی حضرت نے کام کیا تو وہی انداز ہے، اور نحو پہ بھی لکھا، قلم چلایا تو وہی انداز ہے۔ تو حضرت علامہ مولانا سید بدیع الدین صاحب رزق اللہ دامت برکاتہ العالیہ کا مزاج عالی ہی اس طرح ہے کہ جس چیز پہ قلم چلاتے ہیں قلم توڑ دیتے ہیں، یعنی جس مسئلے پہ قلم چلتا ہے حضرت کا، مقالہ نگاری میں بھی آپ حضرت کے مقالات وغیرہ کو سنیں، اور مقالات جو حضرت لکھتے ہیں ایسی تحقیق کے ساتھ، طبیعت باغ ہونا بس۔ شیخ الاسلام کا 7 سالہ عرس شریف کے موقع پہ ازہر کے جو ہے ابراہیم ہدہد جیسے ازہر کے رئیس، جو بڑے وہاں کے رئیس الازہر ہے، رئیس ہے وہاں کے، اور وہاں کے بڑے شیوخ میں سے ہے، انتظامی معاملات میں بڑے ذمہ دار ہیں، ایسی بڑی شخصیت آئی، حضرت کا مقالہ چل رہا تھا، اتنے مقالے آپ نے سنے۔ جب حضرت مولانا ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری صاحب کا مقالہ آپ نے سنا تو خصوصاً انتظامیہ وہاں کے لوگوں کو آپ نے کہا کہ ان کا جو مقالہ ہے مکمل مجھے وہ مقالہ چاہیے۔ اور میں سٹیج پہ اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے، میں تو لوگوں میں، عام لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا ابراہیم ہدہد جو ہے ایسا متاثر ہو رہے تھے آپ کی عربی سن کر، شیخ الاسلام کے تصوف پہ، صوفی پہ۔ شیخ الاسلام صوفی ہیں تو کیسے صوفی ہیں، آپ کے صوفی آنا جھلک شیخ الاسلام، حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ جھلک آپ بیان کر رہے تھے۔ تو عرب کے جامع ازہر کا اتنا بڑا شیخ، عربی ادب پڑھانے والا، بلاغت پڑھانے والا، ماہر ترین آدمی یہ کہنے لگا، یہ کہنے میں مجبور ہو گیا کہ آپ کا پورا مقالہ مجھے چاہیے۔ تو ایسی بڑی شخصیت کے مقالہ لکھنے میں وہ کیفیت، علم نحو کی یہ عظمت، صرف کی وہ عظمت، حضرت کی صحت عافیت کے لیے بھی آپ تمام طلبہ طالبات وغیرہ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جامع نظامیہ کی سرزمین پہ الحمدللہ عباقرہ، جہابذہ، بڑے بڑے ماہرین کو شیخ الاسلام کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ فقہ میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا کوئی ثانی ہم کو نظر نہیں آتا ہے، حدیث میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا ثانی نظر نہیں آتا ہے، ادب میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے ثانی ہم کو نظر نہیں آتے، اور قواعد کی معرفت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے ثانی نظر نہیں آتے، منطق اور معقولات میں ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ تو عزیزان محترم، جامع نظامیہ دکن کی سرزمین پر اتنا عظیم ادارہ ہے کہ جس گلشن کے اور جس گلستان کے پھولوں میں ہر قسم کی رنگت اور ہر قسم کی مہک چہک الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں بس اتنا معروضہ کر رہا ہوں کہ ایسی عظیم کتاب النحو الکافی مع الاعراب الشافی، ہر طالب علم، درس نظامی کے طلبہ خصوصاً جامع نظامیہ وغیرہ اور ہمارے جامع نظامیہ سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارا تو بالکل ہمارے اوپر تو فرض ہے، سمجھیے کہ ہمارے ادارے کی عظیم ہستی نے اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم آپ پڑھیں گے اور درسن سبقن اس کو پڑھیں، کسی استاد سے پڑھیں، کسی سینئر سے پڑھیں اور اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ سارے نحو کے کتابوں سے یہ ایک کتاب آپ کو بے نیاز کر دے گی، بس پھر آپ کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک کتاب آپ پڑھ لیں گے تو کوئی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حال کے بارے میں یہ جو میں آپ کو سنایا ہوں کہ حال جو ہے آپ قافیہ میں یہی پڑھے، آپ حال وہ لفظ ہے جو فاعل یا مفعول بہ کی حالت بیان کرتا ہے۔ یہ نقطہ کسی کتاب سے ملا، یہ ڈاکٹر سید بدیع الدین صابری صاحب نے بیان کیا کہ حال جو ہے صرف مفعول بہ کی حالت بیان نہیں کرتا، وہ مفعول لہو کی حالت بھی بیان کرتا ہے، مفعول فیہ کی حالت بھی بیان کرتا ہے، مفعول معہ کی حالت بھی بیان کرتا ہے، تو مفعول مطلق کی حالت بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو نکات ایسی ترتیب کے ساتھ، اس قدر دلکش انداز میں، ایسی جامعیت کے ساتھ، اس کو لکھنے میں کتنی گہرائی ہے۔ انما یعرف اہل الفضل ذبوہ، ایک محاورہ مشہور ہے، فضل والے کو فضل والا ہی پہچانتا ہے، جو عالم ہے وہ علم کی قدر رکھتا ہے،
ولی کو ولی پہچانتا ہے، عالم کو عالم پہچانتا ہے، اور ایک علم والے کو علم والا ہی جانتا ہے۔ اور فنون کی مہارت کیسی ہوتی ہے، اور کسی چیز پہ قلم چلانا ہو، پھر عربی زبان میں چلانا ہو، اور قواعد کی ایسی باریکیوں کو قدیم اور جدید کو درمیان جمع کرنا ہو، تو اس کی عظمت کیا ہے، یہ فضل والے ہی ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو میں تمام طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو آپ حاصل کریں اور درسن اس کو پڑھیں، اور دعا کریں کہ اس کا دوسرا حصہ بھی جو ہے جلد سے جلد جو ہے شائع ہو جائے۔ ہم سب کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور سبقاً درسن پڑھیں انشاءاللہ۔ ترکیب کے اعتبار سے ہو یا قواعد کے اعتبار سے ہو، پھر کوئی دوسری کتاب دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ وَالْعَامِلُ فِيهَا مَا فِي لِلْمُتَّقِينَ مِن مَعْنَى الْفِعْلِ، تو یہی میں بات آپ کو سمجھا رہا تھا کہ اس میں عامل کون ہے صاحب، جو متقین میں جو عامل ہے، للمتقین، تو دیکھیں لام جار مجرور آ گیا یہاں پہ، تو وہی جار مجرور آپ کو قاعدہ بتا دیا گیا کہ جار مجرور جب آتے ہیں تو معنی فعل ہوتے ہیں، وہ معنی فعل کے برابر ہوتے ہیں، اور وہ معنی فعل جو ہے کس میں عمل کریں گے، حال میں۔ تو حال میں عمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عامل ہونا ضروری ہے، وہ فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا یا معنی فعل ہوگا۔ معنی فعل کیا ہے یہاں پہ، للمتقین میں جو عامل ہے، للمتقین میں کون عامل ہے، استقرار، استقرہ بولے آپ، مستقر بولے، ٹھیک ہے، مستقر بولے یا استقرہ بولے، جو بھی عامل وہاں پہ ہوگا وہی عامل جو ہے مفتحتن میں بھی ہوگا۔ لہم الابواب، تو عدن کے باغات اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے کے باغات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ مفتحتن لہم الابواب، ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ ارتفاع الابواب بانہا فاعل مفتحتن، یہاں پر ابواب کو جو مرفوع، ابواب جو مرفوع ہے وہ کس وجہ سے ہے، کیونکہ وہ مفتحتن کا فاعل ہے۔ مفتحتن کا فاعل کا مطلب، اب عام طور پہ عربی کی بڑی کتابوں میں نائب فاعل کو فاعل بولتے ہیں، آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ ہم جس طرح اردو میں نائب فاعل، کیونکہ مفتحتن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث، اس میں مفعول کا صیغہ، تو اس میں مفعول کا فاعل نہیں آتا، نائب فاعل آتا ہے، تو نائب فاعل نہیں بولتے وہ لوگ، فاعل ہی بولتے اس کو، چونکہ نائب فاعل بھی فاعل ہی ہوتا ہے، فاعل کے حکم میں ہوتا، تو بأنها فاعل مفتحتن، وہ مفتحتن کا فاعل ہے۔ والعائد محذوف، اور ضمیر جو ہے یہاں پر محذوف ہے، تو مفتحتن والعائد محذوف، اور عائد جو ہے ضمیر جو ہے یہاں پر محذوف ہے۔ ای مفتحتن لهم الابواب منها، یعنی کھول دیے گئے ہیں ان کے لیے دروازوں کو، ان کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، منہا اس کے یعنی جنت کے، یعنی منہا یہاں پر محذوف ہے، مفتحتن لهم الابواب منہا، اس حال میں کہ کھول دیے جائیں گے ان کے لیے دروازے، کس کے دروازے، منہا جنت کے دروازے۔ بہرحال آپ سے میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو خاص طور پہ النحو الکافی مع الاعراب الشافی کو آپ حاصل کریں، حضرت کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اساتذہ، تمام شیوخ، تمام اکابر کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہم سب شاگردوں کے سروں پر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ فحذف كما حذف في قوله فإن الجحيم هي المأوى، تو یہاں پر علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ فحذف كما حذف في قوله فإن الجحيم هي المأوى، تو حذف کر دیا گیا یہاں پر منہا کو، جیسا کہ فإن الجحيم هي المأوى جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے وہاں پر جس طرح حذف کر دیا گیا، ای فإن الجحيم، بے شک جہنم، هي المأوى وہی ٹھکانہ ہے، کس کے لیے، ان کے، لہم ان کے لیے، تو جس طرح وہاں پہ لہم محذوف ہے یہاں پہ منہا محذوف ہے۔ او ابوابها، یا بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں یہ ابوابها ہے، اور ہا کو حذف کر دیا گیا، الف لام کا اضافہ کر دیا گیا، الابواب کہہ دیا گیا، مفتحتن لہم الابواب، اصل میں ابوابها ہے، ان کے لیے اس حال جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے مقام کے باغات ان کے لیے ہیں، اس حال میں کہ ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو یہ حال بنے گا۔ تو ابوابها اس طرح اس کو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، الا ان الاول اجود، مگر علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو توجیہ ہے وہ زیادہ بہتر، زیادہ مناسب، زیادہ سزاوار، زیادہ لائق ہے، یعنی منہا یہاں پر محذوف ہے۔ او ہی بدل من الضمیر فی مفتحتن وهو ضمیر الجنات تقدیرہ مفتحتن ہی الابواب وهو من بدل الاجتمالی، یا پھر جو ہے ہی بدل من الضمیر، یا پھر وہ بدل ہے من الضمیر ضمیر سے، کون سی ضمیر سے صاحب، فی مفتحتن، مفتحتن میں جو ہیا ضمیر ہے اس سے بدل ہے، یعنی عدن کے باغات اس حال میں کہ کھول دیا گیا، مفتحتن کھول دیا گیا ان کو، مفتحتن میں ہیا ضمیر ہے تو ہیا ضمیر مبدل منہو ہے، الابواب اس کا بدل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر الجناتی، اور وہ ضمیر کس کی ہے، جنات کی ضمیر ہے، جنات کو کھول دیا گیا، یعنی باغات، جنات کو کھول دیا گیا یعنی دروازوں کو کھول دیا گیا، جنات کو کھول دیا گیا یعنی دروازوں کو کھول دیا گیا، تو مفتحتن میں ہی ضمیر جنات کی طرف جائے گی،
اور اگر مفتحتن کو جو ہے ابوابو کو مفتحتن کا نائب فاعل نہ بنائے، مفتحتن کا نائب فاعل ہیا ضمیر نکالے تو ہیا ضمیر لوٹے گی جنات کی طرف، تو ترجمہ ہوگا عدن کے باغات، مفتحتن ان باغات کو کھول دیا گیا ان کے لیے، یعنی دروازوں کو کھول دیا، باغات کو یعنی دروازوں کو کھولا گیا، تو ان جنات کو کھولا گیا، دروازوں کو کھولا گیا، تو دروازے کیا بن جائیں گے؟ اس کا بدل بن جائیں گے، مفتحتن میں جو ہیا ضمیر ہے اس کا۔ تو تقدیر عبارت کس طرح ہوگی؟ مفتحتن ہیا، جنت کو کھول دیا جائے گا، الابواب دروازوں کو، وہ من بدل الاجتمالی، اور وہ بدل الاجتمال ہوگا، یعنی الابواب جو ہے جنت کا یہ بدل الاجتمال ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جنت کا اگر اس کو بعض مانتے ہیں تو بدل البعض بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اگر جنت کا بعض نہیں، جنت سے تعلق ہے اس کا، چونکہ جنت کا بعض یعنی جنت کے اندر کا حصہ، جنت کا اندر کا حصہ جنت کا بعض ہوگا، اور یہ دروازہ چونکہ اندر کے حصے میں نہیں آتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اندر آیا جاتا ہے، ایسا مانیں گے آپ تو پھر بدل البعض نہیں بول سکتے۔ علامہ نصفی جو فرما رہے ہیں بدل الاجتمال بولنا ہی اس کا صحیح ہے، یعنی جنت سے دروازے کا تعلق ہے، تو کھولا گیا جنت کو، پھر بول رہے ہیں کہ ابواب جو ہے بدل ہے، یعنی دروازوں کو کھولا گیا، ٹھیک ہے، دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا، تو دروازے کیا بن جائیں گے؟ بدل الاجتمال۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے جنت میں، اور اس میں وہ طلب کریں گے، بفاکہۃ کثیرۃ بہت میووں کو طلب کریں گے، طرح طرح کے میوے کھائیں گے طلب کر کر کے، وشراب اور ہمہ اقسام مختلف قسم کے جو انتہائی مزیدار شرابیں ہیں وہ اس کو پئیں گے۔ اب شراب کس کی؟ شراب یعنی پینے کی چیز، وہاں پہ جو ہے شہد کی نہر بہے گی، دودھ کی نہر بہے گی، اور کوثر و سلسبیل کی نہریں وہاں پر بہیں گی، شراب کی نہر وہاں پہ بہے گی، خالص شراب وہاں پر ملے گی، تو مختلف چیزوں کو وہ پئیں گے بھی، کھائیں گے اور پئیں گے۔ ای و شرابن کثیرن، فرماتے ہیں کہ جس طرح فاکہہ کثیرہ، زیادہ میوے کو طلب کریں گے، زیادہ میوہ وہ منگائیں گے اپنے پاس، اسی طرح شراب بھی زیادہ منگائیں گے۔ تو شراب کو زیادہ کیوں نہیں کہا گیا؟ فحذف اکتفاء بالاول، فاکہہ کو کثیرہ کہہ دیا گیا تو اس پر اکتفا کرتے ہوئے شراب کے ساتھ کثیر کا ذکر نہیں کیا گیا، فحذف، کثیر کو حذف کر دیا گیا، اکتفاء بالاول، پہلے کثیرہ پہ اکتفا کرتے ہوئے۔ متقین، یہ حال من المجروری، یہ مجرور ضمیر مجرور سے حال ہے، فی لہم، لہم میں ہم ضمیر، لہم میں جو ہم ضمیر ہے اس سے حال ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں ہے صاحب وہ؟ جنات عدن مفتحۃ لہم، ان کے لیے، تو ان کے لیے جو بولا گیا اس میں ہم جو ضمیر ہے ضمیر مجرور، اس سے جو ہے یہ متقین حال ہے۔ والعامل مفتحۃ، اور عامل کون ہے اس میں؟ متقین میں مفتحۃ ہے۔ اب مفتحۃ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، مفتحۃ عامل ہے، کس میں عامل ہے؟ متقین میں، تو متقین حال اور مفتحۃ اس کا عامل، تو عامل کیا ہوگا؟ یا تو فعل ہوگا، یا تو شبہ فعل ہوگا، یا تو معنی فعل ہوگا۔ مفتحۃ کیا ہے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ فعل ہوتا ہے، تو عامل یہاں پر شبہ فعل ہے۔ تب ایک مرتبہ آپ قواعد کو پڑھ لیں گے ٹوٹل تو پھر یہ ساری چیزیں آپ کو آسان ہو جائے گی۔ فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اس میں وہ بلائیں گے، منگائیں گے، طلب کریں گے، مطالبے کریں گے بہت زیادہ میوے کا اور شراب کا بہت زیادہ، وغیرہ۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بیویاں ہوں گی، اطراب ہم عمر، ان کے ہم عمر بیویاں ہوں گی نگاہیں نیچے رکھنے والی۔ قصرنا طرفہن علی ازواجہن، ایک لفظ طرف ہے اور ایک ہے طرف۔ طرف کے معنی آنکھ کے آتے ہیں اور طرف کے معنی کنارے کے آتے ہیں۔ طرف را کے زبر سے پڑھیں گے تو کنارہ، اور طرف آپ پڑھیں گے را کے سکون کے ساتھ، تو ایسی صورت میں آنکھ۔ قصر طرفہن علی ازواجہن، انہوں نے وہ قصرنا وہ جھکا دیں گے، طرفہن اپنی نگاہوں کو اپنے شوہروں پر، ان شوہروں کے علاوہ کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، ایسے پاکیزہ مطاعت مطہر بیویاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اطراب جو ہم عمر رہیں گے، اب دیکھیے بیویاں جو ہم عمر رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمروں میں محبتیں اور خلوص اور دوستی وغیرہ جلدی قائم بھی ہوتی ہے اور زیادہ باقی بھی رہتی ہے۔ آدمی عمر میں کم ہو یا عمر میں زیادہ ہو تو تکلفات پیدا ہوتے ہیں اور مزاجوں کو سمجھنے میں معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو بیوی عطا کرے گا وہ بالکل ہم پلہ، ہم عمر، ایک ہی عمر ہوگی۔ لداتن یعنی ایک ساتھ پیدا ہونے والے، لدتن جمع لدات ہم عمر کو ہی کہتے ہیں۔ اسنانہن کاسنانہم، ان کے دانت ان کے دانت برابر ہوں گے، یعنی ایک دونوں کو دانت ایک ہی وقت پہ آئے، اس یہ معنی۔ لأن التحاب بین الاقران اثبت، کیونکہ ہم زمانہ لوگوں کے درمیان، ہم عصر لوگوں کے درمیان، ایک زمانے کے لوگوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، اثبت وہ زیادہ دائم قائم رہنے والی ہوتی ہے، زیادہ ثابت رہنے والی ہوتی ہے۔ وَكَأَنَّ اللِّدَاتِ سُمِّينَ اَطْرَابًا، گویا کہ ہم عمر لوگوں کو اطراب بول دیا گیا، اطراب تربن جمع اطراب، اس کے معنی بھی جو ہے ہم عمر کے ہی ہے، یہ تراب مٹی سے ہے، یہ
तिरबुन जमा अतराब। तो क्यों बोला गया? लियन्नत तुराबा, क्योंकि मिट्टी मस्सहुन्ना, उनको छुए हुए है, फी वक्तिन वाहिदिन, एक ही वक्त में। छोटे बच्चे जो है मिट्टी में खेलते हैं, तो एक ही वक्त में जो है हम उम्र हैं, तो जैसे जैसा वो बढ़ते हैं मिट्टी के साथ उनका ताल्लुक होता है, तो एक ही वक्त में उनको मिट्टी छुए हुए है, इसलिए जो है उनको अतराब भी कहा जाता है। ये मुनासबत है तिरबुन अतराब को हम उमर कहने की तुराब से। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, यही वो चीज़ है जिसका तुमको वादा किया जा रहा है क़यामत के दिन के लिए। या के साथ पढ़े हैं युअदूना मक्की और अबू अम्र ने, लियौमिल हिसाब ऐ लियौमिन तुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा अमिलत, जिस दिन हर नफ्स को उसका बदला दिया जाएगा उसने जो किया, ये वो दिन। हाज़ा मा तुअदून, इसी का यानी यही जन्नतें हैं जिनका तुमको वादा किया जा रहा है क़यामत के दिन, जब फैसला होगा, हिसाब व किताब होगा, जिस दिन हर नफ्स को उसके आमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है मौला हमारे दर्स को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और तफसीर मुबारक के मानी मफाहिम को मौला हमारे सीनों पर खोल दे। जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम जो ये दुरूस रिकॉर्ड हो रहे हैं मौला, उसका बेहतरीन सिला उसके ज़िम्मेदारों को अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।